حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگوانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجا جائے گا۔ آج عطا تارڑ صاحب نے کیا کہا، ذرا آپ بھی سنیے گا۔ کہ نو مور، بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ، وہ فورن فنڈنگ ہو، وہ 9 مئی کے حملے ہوں، وہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہو، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موو کرے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ جی آپ نے سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے۔ اب یہ پابندی کس طرح لگے گی، اوبیسلی معاملہ سپریم کورٹ میں بھیجا جائے گا۔ حال ہی میں سپریم کورٹ میں کیس گیا جہاں پہ سپریم کورٹ کے میجورٹی جج صاحبان نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن کے دوران زیادتی ہوئی۔ اب کیا وہی سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائے گی؟ انہوں نے سائفر کیس کا بھی ذکر کیا۔ سائفر کیس کو تو عدالت نے اڑا دیا، عدالت نے کہا کہ یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، لیکن اس کے باوجود حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے، ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات قائم کیے جائیں۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں کیا کہا، ذرا آپ بھی سنیے گا۔ Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. جی انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت تھی اور ایک جماعت ہے۔ اب ایک ایسی جماعت جس نے ملک میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں، جو پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہو، اگر وہ ملک دشمن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت ملک دشمنوں کے ساتھ ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بیانیہ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کو کس نے یہ مشورہ دیا ہے، ایسی کون سی ڈیسپریشن ہے جس کے تحت یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے چیزیں اس وقت حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو ہو رہا ہے یا جس طرح بھی چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ روز کوئی نیا منصوبہ بناتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، یہ کریں گے تو شاید چیزیں کنٹرول میں آ جائیں، وہ کریں گے تو شاید کوئی بیانیہ بن جائے، لیکن کچھ بن نہیں پا رہا۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جہاں پہ کوئی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ وہ اسلام آباد میں کوئی ریلی نکال سکتے ہیں، نہ وہ پنجاب میں کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی سیاسی جماعت ہے ٹی ایل پی جس کو شاید اس سسٹم کے اندر کوئی خاص رعایت حاصل ہے۔ ٹی ایل پی والے کتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے روڈز بھی بلاک کی ہوئی ہیں، وہ بالکل دارالحکومت کے ساتھ ہیں، دارالحکومت میں جو روڈیں آ رہی ہیں وہ بھی بلاک ہوئی ہوئی ہیں، لیکن وفاقی انتظامیہ ہو جائے یا پنجاب کی انتظامیہ ہو جائے، ان کی جانب سے ابھی تک اس چیز کو کلیئر کرانے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ لگتا ہے کہ ان کو خاص این او سی حاصل ہے جو دیگر سیاسی جماعتوں کو حاصل نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اب آگے کدھر جا رہی ہے؟ پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مشکل وقت آیا تو ایک نام پوری قوم کے سامنے آیا، سنی اتحاد کونسل، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی۔ اب اگر جماعت پہ پابندی لگتی ہے تو کیا سنی اتحاد کونسل دوبارہ ریسکیو کرے گی؟ اور ان کے ایم این اے حضرات کو جو دھمکیاں آ رہی ہیں، جو کالز آ رہی ہیں مبینہ طور پہ، بیرسٹر گور صاحب نے جس کا ذکر کیا، رؤف حسن صاحب نے جس کا ذکر کیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔